السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری دنیا کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ کا مسلسل سلسلہ چل رہا ہے جو دعوتی نکات پر مشتمل ہے کہ ایک داعی کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اور جب وہ دعوت دے تو کس چیز کی دعوت دے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور داعی کے مدعو کے کیا سوال ہوا کرتے ہیں، اور کن سوالوں کا اسے جواب دینا ہے اور کن سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے. اور جب کوئی دعوت قبول کرتا ہے، جب ایمان لاتا ہے، تو اس کی ایمانی کیفیت کیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تربیت کا کیا انتظام کیا جائے گا. ان دعوتی نکات پر یہ سلسلہ چل رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی آج اپنے اختتام کو پہنچے گا. آج آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے جو ہمارے کورس سے الگ ہے. جو اس کو بنا لے گا وہ مجھے دکھائے گا. ہم اس کو ڈرائنگ کی شکل میں تیار کریں گے تاکہ جب ہم کسی کو پریزنٹیشن دیں، جب ہم کسی کو تیار کریں دعوت کے کام کے لیے، تو اس کو سمجھانے میں آسانی ہو. جیسے اس کے پہلے ہم نے پیڑ کا ایک وہ بنایا تھا، گراف بنایا تھا، ڈرائنگ کیا تھا، اور اس پیڑ کو سامنے رکھ کر کے جب ہم ایمان اور عمل سمجھاتے ہیں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایمان ہے جڑ کا حصہ، اور یہ تنے کا حصہ جو ہے یہ عمل ہے. پہلے ایمان ضروری ہے، پھر عمل ضروری ہے. پہلے جڑ کا حصہ 13 سال تک وہی نازل ہوئی، اور عمل کا حصہ اوپر کا تھا جہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں آئیں. تو اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ پورا دعوتی سلسلہ اگر ہم کسی کو داعی بنائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، تو اس کو سمجھانے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ دعوت کس طریقے سے دینا ہے، کیونکہ یہ دعوت ہمارے زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا مقصد بھی ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو تمہیں نکالا گیا ہے. کس لیے نکالا گیا ہے، کس لیے برپا کیا گیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیونکہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کر. تو یہ جو کام ہے یہ انبیاء کا کام، اللہ رب العزت کے دین کا کام تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا. ہماری مرضی اور ہمارے جذبات کے حساب سے ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی دعوت کے کام کو سر انجام دینا ہوگا، اس کو کرنا ہوگا. آپ دیکھ لیں، اور اگر ہم نے، اور یہ ایک عمل ہے اور یہ سب سے عظیم عمل ہے. جیسے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں، پانی پینا ایک سنت ہے، تو پانی پینے میں کتنا وقت نبی مکرم کا لگا، اور دعوت کے کام میں کتنا وقت لگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے کام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ وقت لگا. تو اس کی وہ جو سنت ہے یا وہ عمل ہے، اچھا یہ عمل جو ہے دعوت کا کام، یہ فرض ہے یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے یا نفل ہے؟ تو یہ فرض عین ہے، یعنی ایک ایک شخص کے اوپر فرض ہے. تو جو فرض عمل ہے اس کے اندر سنت کی کتنی اہمیت ہوگی. آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ، جیسے سنت ایک عمل ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا، تو قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ایک ایک سنت پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ اگر اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کا کان کٹا ہوا ہے تو قربانی قبول نہیں ہوگی. تو سنت کے اندر سے، مطلب جانور کا ذبح کرنا سنت ہے، سنت کے اندر سے بھی اگر سنت نکل گئی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اور ایک فرض عمل ہے، فرض عین عمل ہے، اس کے اندر سے اگر ہم نے سنت نکال دیے تو کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سوچے کہ جانور کے پیر کو تو بعد میں کاٹا ہی جائے گا، آنکھ کو تو نکالا ہی جائے گا، کان تو کاٹے ہی جائیں گے، پھینکے جائیں گے، تو پھر کیا دقت ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی
جو کسی مصرف کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ سنت ہے تو ایسے جانور کو ہم ذبح نہیں کرتے. تو سنت میں سے بھی جب سنت نکل جاتی ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. تو یہ فرض عین ہے. سارے انبیاء کے آنے کا مقصد ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ نے کہا کہ ہر دور میں ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار ہو. تو یہ فرض عین ہے، یہ اصل مقصد ہے انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا. تو اس کے اندر سے ہم سنتوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمیں بہو ویسے ہی کام کرنا ہوگا، ویسے ہی بتانا ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، صحابہ انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا. اور قرآن کے اندر ہر انبیاء کی سنت بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اس توحید کے پیغام کو پہنچایا. تو آپ اس کو ڈرائنگ کریں گے، کیسے ڈرائنگ کریں گے؟ سب سے پہلے اور روح کی تصویر نہیں بنائیں گے، کیونکہ روح کی تصویر بنانا یہ ایک بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. 3 لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. سب سے پہلا وہ شخص ہے جہنم میں، سب سے زیادہ سخت عذاب 3 لوگوں کے اوپر ہوگا. اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا شہید کیا. قتل نہیں ہے، شہید کیا، یا نبی نے جس کو شہید کیا قتل کیا. دوسرا وہ شخص جو شرک اور بدعت کا داعی ہے. اور تیسرا وہ شخص جو تصویر بناتا ہے، کیونکہ تصویر بنتی ہے اور پھر اس کے بعد عبادت ہوتی ہے اس کی. تو بہرحال تصویر نہیں بنائیں گے روح کی، جس کے اندر روح ہے ایسی چیز کی تصویر نہیں بنائیں گے. ایسی چیز جس کی روح نہیں ہے اس کی تصویر بنائیں گے. تو سب سے پہلے آپ ایک پہاڑ بنائیں گے جو کوہ کا پہاڑ تھا، اس کے جیسا ایک اسکیچ، اس کے جیسا ایک ڈرائنگ کریں گے. اور وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا احکام نازل کیے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کس طریقے سے قبول کیا اور پھر وہ معجزے کا پریکٹیکل کس طریقے سے ہوا، ایک ایسا ڈرائنگ بنائیں گے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو لے کر کے فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون کا ایک بڑا سا محل اور ایک ایسا دربار بنائیں گے اور وہاں پر فرعون نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیسے اس کو توحید آخرت اور رسالت کی دعوت دی. اور پھر اس کے بعد اس نے انکار کیا اور آپ کو جادوگر کہا اور آپ کے معجزے کو جادو کہا اور کہا کہ بڑے دن کے میدان میں تم حاضر ہو جاؤ، یعنی ایک میلے کے دن حاضر ہو جاؤ. تو پھر وہاں پہ دوسرا ایک ڈرائنگ بنے گا، پھر وہاں پہ احکامات لکھے جائیں گے اور ایک بڑا سا میدان بنایا جائے گا جہاں پر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، دونوں طرف سے پورا مصر وہاں پہ اکٹھا ہوا، جادوگر اکٹھا ہوئے. اور وہاں پر پھر انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت پیش کی اس جلسے کے اندر جو جہاں پہ پورا مصر اکٹھا ہو گیا تھا اور جو ہے جادوگر بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی وہ پوائنٹس پہلے لکھیں گے. اور پھر معجزہ ڈالا گیا اور پھر جو تقریر جادوگروں نے کی، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ اسٹیٹمنٹ وہاں پر لکھیں گے. پھر اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ نکل گئے اور ایک لمبا وقت بیچ میں گزرا. اچھا، اس کے پہلے بھی ایک بیچ کا وقت گزرا، اس کو میں بتانا بھول گیا. تو وہاں پر آپ لکھیں گے جب وہ دربار سے نکالے گئے، دربار سے الگ کیے گئے اور کہا کہ ایک میدان میں تم کو حاضر ہونا ہے مقابلے کے دن، اس کے پہلے ان دونوں کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹے موٹے عذاب میں ملوث کیا، یعنی چھوٹا موٹا آندھی کا عذاب، طوفان کا عذاب، پھر ٹڈی دل کا آنا، پھر جوئے کا آنا، پھر وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ اسکیچ کریں گے. پھر اس کے بعد ایک ٹھاٹھی مارتی ہوئی دریا کے سامنے یہ لوگ پہنچ گئے اور وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے معجزاتاً طور پہ کیسے ان کو راستہ دیا اور یہ وہاں سے نکل کر آئے اور وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا جو داعی کا اصل کردار تھا. پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ایک بڑا سا آپ مقام تی بنائیں گے جہاں پر بنی اسرائیل کو روکا گیا، جہاں پہ من و سلوہ نازل ہوا، جہاں پہ تورات دی گئی اور یہاں پر ایک داعی کا اصل کردار شروع ہوا. داعی کے 2 اہم کردار ہیں، ایک دعوت دینا اور دوسری اصلاح کرنا. تو جو ساتھی تھے ان کی اصلاح کا کام شروع ہوا اور اصلاح کا کام کرنا بھی کتنی حوصلے اور ہمت کا کام ہے یہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس طریقے سے ڈرائنگ کے ساتھ جب آپ کسی کو سمجھائیں گے، یعنی گھر کے اندر ایسا ٹنگا ہوا ہے، لوگ پوچھیں گے کیا ہے اور آپ اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ ایسا ایسا ہوا تھا، تو اس کو سننے میں اور سمجھنے میں ایک ہی بار میں انشاءاللہ تعالی ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی. مختصر سے طور پر 5-10 منٹ کے اندر میں آپ کو پورا ریویژن کراتا ہوں. اللہ رب العزت نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور وہاں پر آپ کے بارے میں بتایا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں چن لیا گیا ہے اور تمہاری تربیت کی گئی ہے
وہاں پہ اللہ رب العزت نے 3 اہم چیز بتائی. پہلے علم کہ جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو, دوسرا توحید, اور تیسرا توحید کا اعلان. نماز جو ہے وہ توحید کا اعلان ہے. اور چوتھی آخرت کی خبر دی گئی کہ آخرت کی فکر سے تجھے کوئی غافل نہ کرے. اور اس کے بعد 5واں کہ آپ کسی ایسے آدمی کی بات نہ ماننا جس کا دل ایمان سے خالی ہے. اور ہم بات کس کی مانتے ہیں؟ رشتہ دار کی یا دوست کی. تو ایسے دوست ہمیں نہیں بنانا ہے, اور رشتہ دار تو اللہ بناتا ہے, لیکن کچھ رشتے ہم بناتے ہیں, جیسے دوستی کا رشتہ بناتے ہیں, نکاح کا رشتہ بناتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. ایک دائی کے لیے سب سے پہلی نصیحت اور وصیت جو اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی وہ یہ 5 تھی. سب سے پہلا علم, دوسرا توحید, تیسرا توحید کا اعلان, چوتھا آخرت, اور 5واں سنگت. 5ویں سنگت تھی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیا. جب معجزے آپ کو مل گئے, معجزے دے دیے گئے, اسلام کے تعلق سے جب معجزے دیے گئے اور عصا کو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اسے ڈال دو اور وہ عصا سانپ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بھاگنے لگے, تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ڈرو نہیں, اسے پکڑ لو, اسے میں اس کی اپنی حالت پہ لے آؤں گا. تو اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دائی کے اندر کیا اوصاف ہونا چاہیے. اس کو اللہ رب العزت کی بات پر پورا توکل ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی یہ پتا چلی کہ آپ اطاعت گزار تھے. اللہ رب العزت کا حکم آیا, آپ نے اس کے حکم کو پورا کیا. آپ کو توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں واپس اسے اپنی شکل میں ڈالوں گا, یعنی یہ بے جان ایک لاٹھی بن کر کے واپس آ جائے گا. اور آپ کے اندر ہمت تھی. یہ 3 چیز آپ کے اندر تھی. نبی مکرم کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی نبوت دی گئی, نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا اور معجزہ دیا گیا. اس کے بعد آپ کو آرڈر دیا گیا. جب آپ کو آرڈر دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آرڈر کو کس طریقے سے پورا کیا. آرڈر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے کچھ دعائیں مانگی, کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ رکھی کہ یہ چیز بھی میرے پاس ہونا ضروری ہے. اور آپ نے یہ دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 4 چیزیں بہت اہم ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میرے دل کے اندر جو ہے رب اشرح لی صدری, میرے دل کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے. دوسرا ویسر لی امری, میرے کام کو آسان کر دے. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہم اپنا کام سمجھ کر کے کریں. اور دوسرا, جب تک اللہ رب العزت کی مدد نہیں ہوگی ہم کسی کام کو نہیں کر سکتے. تیسری بات, میری زبان کی لکنت کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مدعو جو ہے وہ ہماری بات کو سمجھ سکے, یعنی ہماری زبان وہی زبان ہونا چاہیے جو زبان کو وہ جاننے والا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ پہلے اسلام کے اندر آتے ہیں, اسلام کو سمجھتے ہیں, یعنی کمزور طبقہ, غریب طبقہ, اور ان کی لینگویج جو ہے بہت آسان اور بہت سرل ہوتی ہے. تو ان کی لینگویج کو بھی ہمیں سیکھنا ہوگا تاکہ ہماری بات کو وہ سمجھ سکے, ہم ان کو بات کو سمجھا سکیں. جہاں پہ ہم علم سیکھیں گے توحید آخرت رسالت کا, وہاں پر ان کی لینگویج کو بھی ہمیں سیکھنا. کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر کے مدارس کے اندر یا بڑے کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ہماری لینگویج الگ ہو جاتی ہے اور ان کی لینگویج الگ ہے. یہ ایک بہت بڑی خلا ہے جس کی وجہ سے ہم بات کو نہیں پہنچا پاتے ہیں. پھر اس کے بعد باہر سے موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کو مانگا, ہمیں کوئی یہ آرڈر دے کہ تمہیں جا کر کے اور دعوت دینا ہے, تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہمیں پیسے چاہیے, بڑی سی ایک بلڈنگ چاہیے, یا ہمیں پاور چاہیے. لیکن ان سب چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کو ترجیح دی وہ تھا افراد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم افراد کے اوپر نظر رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں اٹھ کر کے دولت نہیں مانگا کرتے تھے, بڑی کوئی بلڈنگ نہیں مانگا کرتے تھے. وہ ایک ایک شخص کا نام لے کر کے دعا کرتے تھے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے, فلاں کو ہدایت دے دے, فلاں کو ہدایت دے دے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو آرڈر دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف. اس ٹائم میں اللہ رب العزت نے بچپن کا واقعہ آپ کو یاد دلایا, وہ بڑے حادثے یاد دلائے کہ دیکھو اس وقت جب تم کمزور تھے, بول نہیں پاتے تھے, چل اور پکڑ نہیں پاتے تھے, اتنے چھوٹے سے بچے تھے, میں نے تمہاری پرورش تمہارے اور میرے دشمن کے گھر میں رکھی کہ یعنی میں ہر طریقے سے کسی کی حفاظت کرنے کے لیے قادر ہے. اللہ رب العزت ہر طریقے سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے قادر ہے. اور جوانی میں جب تم سے ایک غلطی ہو گئی تھی, ایک دھوکہ ہو گیا تھا, اس
उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी हिफाजत की और तुम्हें दूसरी जगह रखा, और अब तुम यहाँ पर आ गए हो, और इस बीच में तुम्हारी तरबियत भी हो गई है ए मूसा, यानी बादशाह के घर में रह करके बादशाहत भी सीख ली, और वहां पर जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खास एहसान और करम से आपको नबुव्वत के काम के लिए तैयार कर दिया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह सबक मिला कि हमारे साथ हमारी जिंदगी के अंदर जो हादसे होते हैं, उन हादसों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, क्योंकि वो तकदीर का हिस्सा है और हमारा रब हमारे लिए गलत फैसला नहीं करता, जरूर उसके अंदर कोई हिकमतें और नसीहतें हैं, वो जो हमें बाद में समझ में आएगी। और जिन हादसे से गुजर करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हम इस पे भी गौर करें तो हमें पता चलेगा कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे साथ जो हादसे किए, उसी का नतीजा है कि आज हम कलाम से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से, अल्लाह के दीन से सही तौर पे जुड़ पाए हैं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऑर्डर दिया गया कि जाओ फिरौन की तरफ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर 4-5 बातें अल्लाह के सामने रखी। सबसे पहला ये कहा कि मुझे डर है कि वो मेरी बात का इनकार कर देगा, मेरी नबुव्वत का इनकार कर देगा। अगर नबुव्वत का इनकार कर दिया तो उसके ऊपर अजाब आ जाएगा, और अगर ये हो सकता है कि वो मुझ पर हाथ छोड़ दे या मुझे कत्ल करने की कोशिश करे। दूसरी बात रखी कि मेरी जुबान में लुकनत है। तीसरी बात रखी कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, कत्ल का केस चल रहा है। और चौथी बात रखी, वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा क्यों कहा? क्योंकि बचपन से मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में रह रहे थे, उसकी फितरत को जानते थे कि वो किस फितरत का है और कैसी उसके अंदर हठधर्मी है और कैसा उसके अंदर गुरूर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ये जानता था कि फिरौन ने हिदायत नहीं लेना है, उसको बात समझ में नहीं आनी है, वो जहन्नम में जाने वाला है, वो पानी में गर्क करके उसको अजाब दिया जाना है। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन की तरफ क्यों भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को? इससे ये पता चला कि दाई के अंदर 2 जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। एक हुज्जत का पूरा करना और दूसरा उसको दावत देना ताकि वो कबूल कर ले। जब हम किसी को दावत देंगे, वो बात को माने ना माने, हुज्जत हो जाएगी। यानी कल हश्र के मैदान में, जैसे सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हश्र के मैदान में जहन्नम के फरिश्ते उससे पूछेंगे कि जहन्नम के फरिश्ते उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया था? तो वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पास कोई समझाने वाला आया था, काश हमने उसकी बात ठीक से सुना होता और समझा होता तो आज हमें जहन्नम में जाना न पड़ता। तो हमारे जहन में शैतान ये बात लाएगा कि उसे समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना है कि हमें बात को इसलिए पहुंचाना है ताकि वो हुज्जत पूरी हो जाए और वो कबूल कर ले, ताकि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। फिरौन के पास पहुंचे। अब ये सारी चीजें लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही को लेकर के पहुंचे। तो दावत किस तरीके से पेश की? उस तरीके से पेश की जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई थी। अल्लाह ने कहा था कि जब तुम जाओगे तो जिक्र को लाजिम पकड़ना, यानी जिक्र को मजबूती से करते रहना। मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता कर दी गई, मौजज़े दे दिए गए, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के सामने पहुंचे, फिरौन के सामने जाने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर गाइड किया कि आपको निशानियां लेकर के जाना है। इससे हमें यह सबक मिला कि हम अपनी बातें, अपनी चीजें, अपनी नसीहतें या अपने किस्से कहानियां या अपनी कोई लॉजिक लेकर के लोगों के पास नहीं जाएंगे, अल्लाह की निशानियां लेकर के जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास निशानी थी, मौजज़ा जो असा था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दावत पेश की थी, यानी तौहीद, आखिरत और रिसालत की। हमारे पास भी अल्लाह का कलाम है, नबी मुकर्रम का फरमान है, वो लेकर के जाएंगे। दूसरी नसीहत की कि जिक्र करते रहना, और तीसरी नसीहत की कि नरमी से बात करना। तो हम जिसके पास जा रहे हैं वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बागी क्यों ना हो, कितना ही लोगों को कत्ल करने वाला और खून खराबा करने वाला क्यों ना हो, हमें उससे नरमी से बात करना होगा, क्योंकि ये अल्लाह का दीन का मसला है और उसका कानून है, उसका ऑर्डर है, वो हमको कबूल करना होगा। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन के सामने पहुंचे, और फिरौन को सबसे पहले किस चीज की दावत दी? मसाइल की दावत थी या अकीदे की दावत थी? तो सारे अंबिया ने एक ही दावत दी है। आपने भी दावत तौहीद पेश की, आखिरत की दावत पेश की और रिसालत की दावत पेश की, और कबूल कर लेने के बाद खुशखबरियां सुनाई कि तुम अगर कबूल करोगे तो क्या तुम्हें अज्र और सवाब मिलेगा, और नहीं कबूल करोगे तो वईद सुनाई गई, डर और धमकी सुनाई गई कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारी दुनिया किस तरीके से तबाह और बर्बाद होगी और आखिरत किस तरीके से तबाह और बर्बाद होगी। ये सब सुनने के बाद फिरौन ने सवाल किया
کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی پیارے انداز میں اور اس کو جو بات سمجھ میں آئے، جو مدعو جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول کا اس کو جواب دیا جاتا ہے قرآن مقدس کے اندر سے۔ تو آپ نے جو جواب دیا اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور نبی مکرم سے بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے سورہ اخلاص پیش کیا۔ جب یہ اللہ کا تعارف اس نے سنا تو یہ لاجواب ہو گیا، اور جو قوم تھی وہ بھی لاجواب، مطلب اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو فرعون نے ایک مکر کیا، ایک چال چلی اور توحید کی دعوت سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ اس نے چال کیا چلی کہ ایک ایسا سوال کیا کہ جو سوال ان کو توحید سے ہٹا دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی ہر چیز سمجھنے والے اور جاننے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مجھے توحید سے ہٹا رہا ہے۔ آپ نے مختصر طور پر سوال کا جواب دیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، اور اسے واپس توحید کے طرف لے آئے، اور پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب ہم بھی اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب ہم بھی دعوت دیں گے تو ہمارا مدعو مسائل کے سوال کرے گا، چھوٹے چھوٹے سوال کرے گا اور ہمارے وقت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں اس کے سوال کے جواب کو مختصراً طور پر شارٹ میں دینا ہے، خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے، اور اصل توحید کی طرف واپس آ جانا ہے۔ جب وہ توحید کی طرف واپس آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے توحید کی، یعنی مخلوق کو دکھا کر کے خالق کا تصور خالق کا یقین انہیں دلانا شروع کیا، مخلوق کے ذریعے سے خالق کا یقین دلانا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد فرعون نے بغاوت کی اور وہ کہنے لگا کہ یہ تم جو لے کر کے آئے ہو یہ جادو ہے اور تم جادو ہو، یعنی نبی مکرم کے معجزے کو جادو کہا اور نبی کو خود جادوگر کہا، اور یہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی ہر چیز جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی بغاوت لوگ کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ سبق ملا کہ جان اور سمجھ لینے کے بعد بھی لوگ بغاوت کرتے ہیں، جیسے مکہ کے لوگوں نے نبی مکرم کو جان لیے تھے، سمجھ لیے تھے، اس کے بعد بھی بغاوت کر رہے تھے، اور جنگ بدر اور جنگ احد ہوئی۔ اسی طریقے کی ایک جنگ کے لیے تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مقابلے کے لیے بڑے دن کے اندر تمہیں آنا ہوگا۔ پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں طے کی، جگہ کون سی ہوگی، دن کون سا ہوگا اور وقت کون سا ہوگا۔ جب یہ طے ہو گیا اور اس وقت کے اور اس دن کے بیچ میں جو وقت تھا، جو ٹائم تھا، جو بڑا موقع ملا تھا، اس موقع میں موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور دعوت دی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ میں جو وقت طے کیا گیا کہ اس بیچ لڑائی نہیں ہوگی، اس بیچ ہم لوگ آپس میں بات کر سکیں گے، تو بات کرنا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دینا شروع کی، اور ان لوگ جب دعوت کا انکار کرتے تھے، جب قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت انہیں سبق سکھانے کے لیے چھوٹے موٹے عذاب پہنچاتا تھا۔ تو عذاب اللہ نے پہنچانا شروع کیا۔ طوفان کا عذاب آیا، قحط سالی کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈی کا اور خون کا اور جوئیں کا۔ جب بھی یہ عذاب آتا تو فرعون اور فرعونی سمجھ جاتے کہ ہم نے نافرمانی کی ہے موسیٰ کی، اس وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یعنی یہ جان گئے تھے کہ اللہ ہے، اور یہ جان گئے تھے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور موسیٰ کی انکار کرنا یعنی اپنے اوپر عذاب کی دعوت دینا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول نہ کرنا یہ اللہ کو عذاب دینا ہے، اور موسیٰ دعا کریں گے تو ہی عذاب کٹے گا، ختم ہوگا، یہ سمجھ گئے تھے، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلتا تھا، یعنی طوفان رک جاتا تھا، قحط سالی ختم ہو جاتی تھی، مینڈک ختم ہو جاتی تھی، ٹڈی اور خون ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب وقت مقررہ پر یہ لوگ وقت مقررہ آ گیا، یعنی وہ مقابلے کا وقت آ گیا، اور یہ میدان میں فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مطلب اس اجتماع گاہ میں، اس میٹنگ میں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے والے ہیں، اپنا معجزہ پیش کرنے والے ہیں، اللہ کے دیا ہوا معجزہ پیش کرنے والے ہیں، وہاں پر یہ فرعون جو ہے، وہاں پر یہ فرعون لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، یعنی اسٹیج کوئی اور سجا رہا ہے اور اسپیکر کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے دعوت کے کام کے لیے کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ یہاں پر فرعون کو استعمال کر لیا کہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، اور پورے مصر سے اور دوسری جگہ سے اکٹھا کر کے وہاں پر لے کر کے آیا،
اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، سب سے پہلے جب ان کو بتایا کہ تم اللہ رب العزت کے دین کے اندر نقص پیدا کر رہے ہو یا اس کے دین کا انکار کر رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور آپ نے جب توحید کی بلند انداز میں جب دعوت دی تو ان کے بیچ میں بھی ہلچلی مچ گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے، کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، اور آپس میں انہوں نے خفیہ مشورہ کیا، اور مشورہ اس حالت میں پہنچا کہ پھر ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، فرعون اس کے طرف ہے، اور وہ سب اکٹھا ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ تم جادو ہو اور جادوگر ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ تم اپنی بات رکھو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دائی کو یہ چاہیے کہ پہلے مدعو سے کہے کہ تم اپنی بات رکھو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی بات رکھو، یعنی اپنا جو جادو لے کر کے آئے ہو وہ ڈالو۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا جو اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا، جس معجزے نے ان سارے جادو کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہلے مدعو کی بات کو سن لیں، تاکہ ہم جان لیں کہ اس کو کس طریقے سے دعوت پیش کرنا ہے، کس طریقے سے اس کے سامنے بات کرنا ہے۔ مختصراً طور پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد جب آپ نے دعوت پیش کی اور معجزہ پیش کیا تو معجزے کو دیکھ کر کے جو ذی روح لوگ ہیں، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وہ لوگ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، یعنی جو فرعونی تھے اور جو لوگ جادوگر تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے توحید کو قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیا، اور آخرت پر یقین انہیں ہو گیا۔ جب اس چیز کو فرعون نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ بھڑک اٹھا کہ میرے ہوتے ہوئے اور میری مرضی کے بغیر یہ لوگ میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے میرے حکم کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، میرے سے پوچھے بغیر یہ کیسے اسلام میں آ سکتے ہیں، میرے سے پوچھے بغیر یہ میرے دشمن کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ تو اس نے ایک فرمان جاری کیا، اور وہ کہتا ہے آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم۔ فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لاتے ہو؟ مطلب میں نے ابھی اجازت نہیں دیا۔ آپ دیکھیں بغاوت اور شرکسی کس عالم پر پہنچ گئی، کس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ خالق کائنات پر ایمان لانا ہے، اور اس مخلوق سے پوچھنا ہوگا کہ مجھے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے۔ ایک مخلوق، ایک حقیر، اور جو ہر لمحہ اس خالق کا محتاج ہے، وہ محتاج بغاوت پر اتنا اتر آیا کہ میرے سے پوچھے بغیر تو نے اپنے رب پر ایمان کیسے لایا۔ یہ جب دولت اللہ رب العزت دے دیتا ہے، کچھ لوگ اس طریقے سے بھی شرکسی پہ اتر آتے ہیں۔ تو وقت کے فرعون ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے حساب سے چلیں، ہمارے حساب سے کہیں، ہمارے حساب سے سوچیں، ہمارے حساب سے بولیں۔ یہ وقت کے فرعون کے اندر یہی فطرت ہوا کرتی ہے۔ تو فرعون اس طریقے سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان میں کیسے آ گئے؟ پھر وہ کہتا ہے یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، تم جن سے تم نے جادو سیکھا ہے۔ اب وہ یہ کہنے لگا اپنے کمزوری کو اور اپنی لاچاری کو ڈھانکنے کے لیے کہ تم سب جادوگر ہو، یہ تمہارے بڑے جادوگر ہیں اور تم سب مل کر کے اور یہ جادو کا کرتب دکھا رہے ہو۔ یعنی عبرت اور نصیحت لینے کے بجائے اس نے بھی تو معجزہ، اس نے بھی تو دیکھا تھا، اس نے بھی تو واعظ و نصیحت سنی تھی، اس نے بھی تو چھوٹے موٹے عذاب دیکھے تھے، لیکن ان سب کو نظر انداز کر کے اپنی طاقت، اپنی جوانی اور اپنے جتھے کے غرور میں آ کر کے، اپنی دولت اور سلطنت کے غرور میں آ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ تم سب جادوگر ہو۔ کوئی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں میں ان سے لڑ لوں گا اور حق کو دبا دوں گا۔ تو ہم سمجھ لیں کہ حق کو ہم نہیں دبا سکتے، ہمارے پاس کتنی ہی طاقت ہو، کتنی ہی شہرت، کتنی ہی سلطنت ہو اور کتنے ہی اسلحہ اور بارود کیوں نہ ہو جائے، حق جو ہے وہ حق ہوتا ہے، اور حق کو یعنی ستیہ کی جو جیت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے، کیونکہ سچ کے ساتھ اللہ رب العزت کا ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو لیکن یہ ایسی بغاوت پر آ گیا اور کہتا ہے یقیناً یہ تمہارا بڑا تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمت سے ضرور کاٹ دوں گا۔ یہ فرمان جاری کر دیا
فرعون نے وقت کے بادشاہ نے. اس کے پہلے بھی ایک فرمان جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. یہ چیزیں چلتے رہی، سالوں چلتے رہی. وہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرعون کو کوئی روکنے والا، کوئی بولنے والا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر کہ کوئی اس کے اوپر اور اپنی بات کو رکھ سکے، اس کو دبا سکے، کوئی اور قانون اس کے سامنے آ سکے. فرعون کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں تھی. تو فرعون نے ایک فرمان جاری کیا کہ ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ کر کے ان کو سولی دی جائے گی، پیڑ پہ لٹکایا جائے گا اور تمہیں کھجور کے تنے میں ضرور سولی دی جائے گی. اب جب یہ فرمان جاری ہو گیا، یعنی دھارا لگا دی گئی، حکم لگا دیا گیا، فرمان ہو گیا، اور پھر آگے کہتا ہے تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا. مطلب اتنی سخت سزا وہ کیوں دینا چاہتا ہے کہ سولی میں لٹکا دینا چاہ رہا ہے؟ وہ اس لیے ایسی سزا دینا چاہ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے. بلال حبشی کو کیوں گھسیٹا جاتا تھا؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کیوں آگ میں تپایا جاتا تھا کہ ان کی چربی سے پگھل کر کے اور آگ بجھ جاتی تھی؟ بلال حبشی کو زمین میں گھسیٹا جاتا تھا، روڈ کے اوپر گھسیٹنا، جانور میں باندھ کر کے سمیہ کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا گیا. یہ ایسے عبرتناک سزائیں کیوں دی جاتی تھی؟ تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت کریں اور اسلام میں آنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. مطلب شراب، جوا اور مرڈر اور چوری چھوڑنا سوچے بھی نہیں. اسی حالت میں یہ پڑے رہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا، لڑکیوں کے اوپر ظلم کرنا اور شراب پینا، اور یہ سب ایسے ظلم کرتے رہیں. نیک اور شریف انسان بننے کے بارے میں کوئی نہ سوچے. یہ ان کی سازش تھی. اور انسانیت، فرعون بھی یہی چاہتا تھا کہ انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا رہے اور کوئی نہ بولے. اس نے موسیٰ نے کیسے آواز اٹھا لیا کہ انسانیت کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بنی اسرائیل کو تم نے قید کر کے رکھے ہو اور جانور سے بھی بدترین ان کے اوپر سزائیں دے رہے ہو. یہ آواز اٹھایا کیسے اس نے؟ اور آج بھی دیکھیں، جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا دینے کی، اس کو ختم کر دینے کی، اس کو مچل دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. لیکن حق کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے. یہ باطل کو، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. تو موسیٰ، فرعون نے یہ سزا طے کی کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹا جائے، دوسرا پیر کاٹا جائے اور ان کو الٹا لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ عبرت لیں اور کوئی اسلام میں نہ آئے. تو وہ کہتا ہے لیکن ایمان بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. ایمان جب انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جرأت اور ایک بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات سے جڑ چکا ہوتا ہے. تو اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ میں اس کے کسی عذاب سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے. مطلب وہ جان لیں گے کہ ان کا عذاب زیادہ خطرناک ہے یا میرا عذاب زیادہ. دیکھیے ابھی بھی تکبر کتنا بھرا ہوا ہے کہ موسیٰ جس عذاب کے تعلق سے بول رہے ہیں وہ عذاب زیادہ خطرناک ہے کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ خطرناک ہے، دنیا دیکھ لیں گی. ایسا چڑھ کر کے فرعون جو ہے وہ بات کرتا ہے اور فرمان اس نے جاری کر دیا. جب اس نے فرمان جاری کیا، آپ غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ پورا گورنمنٹ ایک طرف ہے، مطلب مصری ایک طرف ہے، فرعون اور ان کا لشکر ایک طرف ہے، اور ایک طرف یہ چند جو جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ لیے اور ایمان کو قبول کر لیے، اللہ کو پہچان لیے. کتنے کم لوگ تھے اور وہاں پر اس کا فرمان جاری ہونا کہ ان کو پکڑو اور کاٹ دو. لیکن اس کے بعد بھی جب ایمان دل کے اندر گھر کرتا ہے، جب ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے تو کیسا اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، کیسی اس کے اندر بہادری اور نڈرتا آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے اور ساری کائنات کے رب سے جڑ جاتا ہے. وہ سارا خوف اور دیکھیں آپ، ایمان جو ہے یہ اصل میں خوف کی ضد ہے، خوف کا اپوزٹ ہے. جب ایمان اندر آتا ہے تو خوف باہر ہو جاتا ہے. وہ جادوگر جو اب اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے خالق کو پہچان لیا ہے، جو ساری دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے اس کو خالق مان لیا ہے، اور فرعون کو ایک مخلوق مان لیا. کیونکہ فرعون کیا کہتا تھا؟ میں مالک ہوں، میری عبادت کروں، میرے حساب سے دنیا چلے گی اور میں ہی قادر ہوں. لیکن ان لوگوں نے مان لیا تھا کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹا ہے. ساری کائنات کا خالق اور مالک تو وہ نیلے گگن کا سوامی ہے، جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان کو بنا دیا اور اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے یہ مان لیا اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں. جو اس کے دور میں فرعون کے مجرم ہیں، جن کو سزا سنا دی ہے لیکن وہ ایمان والے ہیں، وہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے بھی اور تیرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 72، اور وہ کہتے ہیں ہم تجھے بھی
ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے. وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے اس واضح دلائل کے سامنے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے. ہم نے معجزہ دیکھ لیا, ہم نے نبی کو پہچان لیا, ہم نے اپنے خالق اور مالک کو جان لیا کہ ساری دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک انسان نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے اولاد نہ پیدا کر سکے. جو ساری دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. پھر سے سنیے آپ کتنا ضرورت مندانہ انداز ہے اور آواز ان کا جو بات ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں, ترجیح ہے تیرے اوپر ہم کسی اور کو تیری بات پر مطلب اللہ کی بات پر ہم تجھے ترجیح نہیں دینے والے. کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکی. واضح دلائل ہمارے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی معجزہ آ چکا ہے اور معجزہ ہے اللہ کا کلام, نبی کا فرمان. اب ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم ان معجزے اور ان قرآن و حدیث کے سامنے کیسے دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. کبھی اپنے معاشرے کو, کبھی دوستوں کو, کبھی خاندان کو, کبھی قبیلوں کو, اور اصل میں ہم کسی کو ترجیح نہیں دیتے, اپنی نفس کو ترجیح دیتے ہیں. جو ہمارے دل کو پسند ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان والوں کا قول اور فعل یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بات پر جو ہدایت میرے پاس آ چکی ہے, جو فرمان میرے پاس آ گیا ہے, میں اس کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اس میں جو لائف آف اسٹائل بتائی گئی, اس میں جو زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اس طریقے کے اوپر کوئی اور طریقہ اب نہیں آ سکتا. تو وہ کیا کہتے ہیں, کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں, کبھی یعنی تو کتنا ہی ظلم کر لے ہمارے اوپر, مار ڈال, کاٹ ڈال, لیکن ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئی. کیا ہمارے پاس واضح دلائل نہیں آئی؟ کیا قرآن واضح دلائل نہیں ہے؟ آج 1450 سال ہو گئے, آج تک قرآن کا کوئی جواب نہیں آ سکا, کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ یہ خالق کائنات کا کلام نہیں ہے. کیا ہمارے پاس واضح دلیل نہیں آ گئی کہ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے؟ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق ہے, پچھلے انبیاؤں کی بھی تصدیق ہے, اور قرآن خود ایک چیلنج ہے. اور آپ کی کہی ہوئی باتیں اور آپ کے کہی ہوئی حکم ساری کے سارے معجزے ہیں. تو یہ بات آ گئی, لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں تو ہمارا ایمان کس لیول کا ہم خود سوچ لیں. ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ ہم کسی حالت میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے, جبکہ اس نے فرمان جاری کر دیا. پھر وہ کیا کہتے ہیں, اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا. اب دیکھیے اللہ کا تعارف کتنا اچھا ان کو ہوا تھا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کا مقام تجھے نہیں دے سکتے. یعنی جو ہمارا رب ہے, جو ساری دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے, جو سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا ہے, ہم اس کا مقام, اس اللہ کا مقام تجھے نہیں دے سکتے. اور تجھے کیا کسی چیز کو نہیں دے سکتے. یعنی اللہ کی ربوبیت میں, الوہیت میں اور اسماء الحسنی میں ہم کسی کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو چاہے وہ کر لے. تو وہ کہتے ہیں اور نہ اس کی ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا, یعنی ہم اس کے ساتھ تو غداری نہیں کر سکتے نا, جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو چھوڑ کر کے اس کا حق کسی اور کو دیں. اس سے بڑی جرت اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فرض تو جو کر سکتا ہے کر گزر. فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں, جبکہ جانتے ہیں کہ فرعون کیا طاقت ہے, پھر بھی کہتے ہیں فرض تو جو کر سکتا ہے کر گزر, بس تو اس دنیا کی زندگی میں زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے. بس تو اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے, جو کر سکتا ہے کر لے. کیا زندگی کا فیصلہ کرے گا؟ موت دے گا. مطلب ایک طرف یہ دنیا سے خاتمہ ہے اور دوسری طرف ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. ایمان والا یہ ہوتا ہے, اسے یقین ہے, اسے پتا ہے کہ یہ دنیا حقیر ہے اور یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے, یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, اسے تو چھوڑنا ہی ہے, اور ہمیشہ ہمیش کی ایک زندگی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والا دنیا کو اور دنیا کے عیش و آرام کو, دنیا کی چمک اور دھمک کو کی حیثیت کو جانتا ہے اور آخرت کی حیثیت کو جانتا ہے کہ آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. یعنی وہ دنیا کو چھوڑتا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک طرف ان کے پاس ایمان تھا, اس کی حفاظت کرنا تھا, دوسری طرف دنیا کی حفاظت کرنا تھا. انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی,
انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اس بادشاہ کے منہ پر کہا کہ تو اس دنیا کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے، ہم سے دنیا چھین سکتا ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہمیں قتل کر سکتا ہے، لیکن ہم دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آیت نمبر 73، بے شک ہم، ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے، ہم نے اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہمارے خطاؤں اور وہ جادو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اسے وہ معاف کر دے۔ تو اللہ کب خطاؤں کو معاف کرتا ہے؟ یہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلا کہ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے۔ کیوں لا چکے؟ تاکہ وہ ہماری گناہوں کو بخش دے۔ تو ایمان کے بغیر گناہوں کو بخشوانا ناممکن بات ہے۔ ایمان ہم نے لا چکے ہیں، اس لیے لا چکے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے جو پہلے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، اور دوسرا وہ گناہ بھی اب وہ یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی جرات کی کہ وقت کے نبی اور اللہ کے معجزے کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اتنا بڑا جرم جو فرعون تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے معجزے کے سامنے، نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، شاید کہ اللہ رب العزت ہم نے ایمان لا لیے، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ بہت، اور پھر آگے کہتے ہیں اور اللہ بہت مہربان اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہر چیز فانی ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، اور وہ بہت رحمان ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت غفور ہے، اور وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہوا، فرعون کو یہ للکارتے ہوئے ایمان کی موجودگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ اب وہ انجام بھی بتا رہے ہیں کہ فرعون سمجھ لے کہ اگر ہم نے تیری بادشاہت کو، کیونکہ فرعون نے کیا کیا تھا، وہ فرعون سے ان کا عہد بھی ہوا تھا کہ میں تمہیں اپنا ساتھی بناؤں گا، یعنی راج گھرانے میں تمہیں بڑی سیٹ دی جائے گی، مشورے تم سے کیے جائیں گے، تم اگر اس موسیٰ سے جیت جاؤ گے تو تمہیں بڑا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لیکن اس مقام و مرتبے کو ایمان کی جب حلاوت ان تک پہنچی، ایمان کی جب چاشنی اور مٹھاس ان تک پہنچی، انہیں لات مار دیا اور کہا کہ اگر ہم نے اس دنیا کو ترجیح دے دیے تو آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہاں عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 74، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے حاضر ہوگا۔ مجرم بن کر کے کب حاضر ہوں گے؟ کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں اور ایمان قبول نہ کریں۔ ہمیں فرعون کے دربار میں بڑا تو جگہ مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں جب ہم حاضر ہوں گے تو مجرم بن کے حاضر ہوں گے، کیونکہ حق جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، معجزے کو تسلیم کر لینے کے بعد اگر ہم انکار کریں گے تو ہم مجرم بن کر کے حاضر ہوں گے، اور اس وقت جب ہم جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا حل؟ بے شک، پھر سے دیکھیں، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مریں گے اور نہ وہ جیئیں گے۔ وہ ایسی جہنم ہے کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کا بھی خاتمہ ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ اللہ رب العزت جب تک چاہے گا وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اور مشرک ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو وہاں پر اس کو عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی انہوں نے مطلب آخرت کی دعوت بھی وہ دے رہے ہیں۔ پہلے کس چیز کے بارے میں کہا؟ توحید کے بارے میں کہا، جنہوں نے اسلام لایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی آخرت اور نبوت، ساری چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور اس معجزے کے بارے میں بھی کہا۔ اور آیت نمبر 75، اور جو اس کہ حضور مومن بن کر کے حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے طرف بھی بتایا کہ ہم نے تو ایمان لے آئے اور ہم نے عمل صالح کریں گے۔ دیکھیے دو چیز کہہ رہے ہیں، مطلب دین کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے، کیونکہ پہلے ہی اس سے یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بیچ کا پیریڈ ملا تھا اس میں خوب اچھی طریقے سے دعوت چلائی تھی، خوب اچھی طریقے سے ایک ایک آدمی تک حق بات پہنچ گئی تھی، اور جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو ان کا دماغ عاجز ہو گیا کہ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ نے انہیں ایمان عطا کر دیا۔ پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 75، اور جو اس کے حضور
مومن یعنی ایمان والا ہو کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے. صرف ایمان نہیں، ساتھ میں نیک عمل کی بھی شرط لگا دی کہ وہ ایمان والا بھی ہوگا، نیک عمل یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پہ عمل کیا ہوگا. تو انہی لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے درجے بلند ہوں گے، درجے ان کے لیے بلند ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے اندر درجات ہیں. کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں. اور ایک درجے کے بیچ میں، ایک سے دوسرے درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ. ایسے 100 درجات ہیں. اور اوپر والے درجے میں انبیاء ہوں گے، اوپر والے درجے میں وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کے صحیح طور پر متبعین ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے. اس تعلق سے ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں حدیث سے کچھ آپ کو بتاتا. مسند احمد، مسلم شریف اور بخاری شریف. مسلم شریف کی ایک حدیث نکلے، حدیث نمبر 185، اور مسند احمد کی اسی تعلق سے حدیث ہے جلد نمبر 5 حدیث نمبر 316، اور مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 11، اور مسلم شریف کی بھی میں نے آپ کو حدیث لکھا ہے. اس طریقے سے اور بھی حدیث ہے جس کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کتنی خوبصورت اللہ رب العزت ان کو دینے والا ہے. ان کو جنت کا تذکرہ کیا گیا آیت نمبر 76. یہ سدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس کی جزا ہے جو پاک ہو گیا. یہ کس کی جزا ہے؟ جو پاک ہو جائے گا، جو یہاں پہ توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا، عمل صالح کر لے گا. یہ 3 چیز یہاں سے پتہ چلی. وہ اس کو پاک کر لے گا یعنی گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو یہ اجر و ثواب دے گا. یہ بجرت مندانہ انداز میں ایمان والوں نے فرعون کے سامنے اپنی بات رکھی، لیکن فرعون نے فرمان جاری کیا اور انہیں شہید کر دیا. ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62، ابن عباس نے فرمایا اور دیگر اور مفسرین نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت شہداء ہو گئے. کتنا چھوٹا سا پیریڈ ان کو ملا کہ صبح کے وقت یہ جادوگر تھے اور شام کے وقت یہ شہداء ہو گئے. صرف ایمان لے کر کے آئے اور شہادت نصیب ہو گئی. مطلب بیچ میں وقت ہی نہیں ملا کہ کوئی عمل بھی کرتے. ان لوگوں نے بیچ میں کیا عمل کیا، یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے جو کلاس ختم ہونے کے بعد آپ اس کا جواب دیں گے. آیت نمبر 77، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندوں کو لے کر کے نکل چلے، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بن جائے گا، جبکہ تجھے نہ تو وہ پکڑ سکیں گے، نہ پکڑ سکنے کا خوف ہوگا اور نہ ڈر. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ جب یہ لوگ نے ایسا کاٹا ماری شروع کیے فرعونیوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول ہیں، اور رسول کے ساتھ ایک خاص بات ہوا کرتی ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی رہتی ہے، اور آپ کے پاس عصا بھی تھا. تو بہرحال یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آرڈر دیا کہ رات کے آخری حصے میں بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلو، یعنی ان کو ان کے ظلم سے آزاد کرو. ظلم یہ کر رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل وہاں کے مصر کے رہنے والے نہیں تھے، تو یہ جہاں کے رہنے والے فلسطین، ان کو واپس وہاں کے لیے نکال لو، اور رات کے آخری حصے میں نکالنا، اور خوف نہیں کرنا اور ڈرنا نہیں، یعنی اللہ کی پوری نصرت اور مدد تمہارے ساتھ رہے گی. اور ہر دور میں ایسی ہوتا ہے کہ آخر وقت میں انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ لوگ نکلے رات کے آخر حصے میں. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آرڈر دیا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں سے چلنا ہے. تو جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا لیے تھے، یقین ہو گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اس ظلم سے نکل جائیں گے، فرعون کے ظلم سے آزاد ہو جائیں گے، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات نکلے. اور رات کے آخر حصے میں جب نکلنے لگے تو فرعونیوں نے بھی پتہ چل گیا کہ فرعونی نے دیکھا جب صبح ہوئی اور یہ رات کے کچھ حصے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل تو یہاں پہ نہیں دکھ رہے ہیں جہاں پر یہ رہتے تھے. تو انہوں نے فرعون کو بتایا اور فرعون نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی کہ ان کا پیچھا کرو، یہ کیسے یہاں سے نکل جائیں گے، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں اور ان کا حق یہی ہے کہ یہ ہماری غلامی کرتے رہے، ہمارے
گھر کے کام کرتے رہے, ہمارے محل کے کام کرتے رہے, یہ کیسے آزاد ہو جائیں گے, یہ کیسے بھاگ جائیں گے یہاں سے, ان کو زبردستی پکڑ کر کے لانا ہے. تو ان نے بہت بڑا لشکر لے کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا. آیت نمبر 79. بعد از فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر کے پاس انہیں پکڑ لیا, مطلب وہاں پہ سمندر کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ خود بھی گمراہ ہوا. مطلب فرعون نے پیچھا کرتے ہوئے اور وہاں تک پہنچ گیا. بنی اسرائیل کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ, تم نے ہم کو اس دریا کے سامنے لا کر کے پھنسا دیے. ایک طرف فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے, اور دوسرے طرف یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے. اب ہم کیا کریں؟ اے موسیٰ, اب ایسا کرو تم اور تمہارا رب ہی لڑ لو ان سے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی. پتہ یہ چلا کہ اب ایک دائی کا اصل کیریکٹر شروع ہو رہا ہے. ابھی تک تو انہوں نے دعوت دی, اب اصل جو معاملہ ہے وہ ہے تربیت کا. یہ اسلام تو لا لیے تھے, یقین کر لیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا, اور ان کے ساتھ نکل بھی گئے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اب کیسی تربیت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے جیسے کوئی ہوتا تو کیا کہتا کہ میں نے اپنی پوری زندگی لگا دیا, فرعون سے لڑنے کے لیے جان کی بازی لگا دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ, بیوی کو چھوڑ دیا, میں نے اپنا سب کچھ تباہ اور برباد کر دیا تمہیں آزاد کرانے کے لیے, اور تمہیں یہاں پر لے کر کے آ گیا, اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو, مجھ سے زبان لڑاتے ہو کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا. ایک طرف فرعون کا لشکر ہے اور ایک طرف پانی ہے, اور تم اور تمہارا رب لڑ لو, ایسا کچھ کہتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام, یہ میں کہہ رہا تھا, یہ اصل چیز کہ ایک طرف ہم نے دائی کا کیریکٹر دیکھا کہ دائی کس طریقے سے دعوت دے گا, اور پھر اس کے بعد جو آ چکے ہیں ان کی تربیت کے بارے میں وہ سوچے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی تربیت نہیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل سمپل سا جواب دیا کہ ڈرو نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہو چکی تھی 13 سال. تو جب یہ جنگ میں پہنچے تو اور موسیٰ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون میرے ساتھ چلے گا صبح اٹھتے ہی. تو وہاں پر صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہ دیں گے, آپ ہمیں حکم دے دیجیے دریا میں کود جانے کا, آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا, اور موسیٰ علیہ السلام نے بالکل سمپل جواب دیا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی, ابھی ان کی صحیح طریقے سے ان کو نکھارا نہیں گیا. دریا کو شک کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا پہ مار دو. دریا پہ مارا گیا, اس سمندر پہ مارا گیا, اور وہ بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا. اللہ رب العزت نے ایک ہوا چلائی تو اس کی جو دلدلی حصہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, یعنی سوکھا ہموار راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے, یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے نکلنے لگے. پیچھے سے یہ بھی آ گیا, اس کا گراف میں نے آپ کو دیا ہوں, اس کو دیکھیے گا. پیچھے سے فرعون بھی آ گیا, اور فرعون بھی اس کے اندر گھس گیا کہ میں ان لوگ کو جا کر کے پکڑ لوں گا. اور بیچ راستے میں یہ پہنچا اور وہ لوگ باہر نکل چکے تھے اس دریا سے. اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا اور یہ مل گیا, اور فرعون اسی میں ڈبا کر کے مار ڈالا گیا. اور اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو, اس کی باڈی کو کہا کہ ہم اس کو عبرت کے لیے باقی رکھیں گے. تو آپ دیکھیں کہ سمندر نے بھی اس کو نہیں کھا سکا, نہیں نکل سکا, وہاں کے جانور بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. آخرکار پانی نے اسے باہر پھینک دیا اور وہ کئی دن باہر پڑا رہا, اور پھر آج کسی میوزیم کے اندر وہ رکھا ہوا. آپ نیٹ میں سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کو بغیر ممی کے رکھا گیا ہے. مطلب 3500 سال سے وہ باڈی کو اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے کہ دیکھو کیسا یہ بے جان ہو کر کے پڑا ہوا ہے, کوئی اس کے اندر طاقت اور کوئی اس کے اندر صلاحیت نہیں. اس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی. دیکھو یہ مخلوق ہے, اور مخلوق خالق کے سامنے کتنی لاچار اور کمزور ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ ایک عبرتن واقعہ تھا. اب یہ لوگ جب یہاں سے نکلے تو مقام تی پہ پہنچ گئے. مقام 2-3 منٹ اور لیتے ہیں, آیت نمبر 82 تک چلیں گے. یہاں پہ ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے اصل میں, اس وجہ سے میں اس کو آگے لے رہا ہوں. جب یہ مقام تی پہ پہنچے تو اب یہاں سے بات اللہ شروع کیا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. فرعون کا معاملہ ختم, فرعونیوں کا معاملہ ختم. اب خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل.
ابھی تک بادشاہت فرعون کو دی تھی تو فرعون کا اگزام تھا، اب بادشاہت زمین کی سلطنت، زمین کا اقتدار بنی اسرائیل کو دے دیا گیا، اب بنی اسرائیل کا اگزام چالو۔ اللہ کہتا ہے اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے طور کے دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا۔ دو بڑی نعمتوں کو اللہ نے یاد دلایا۔ تیسری نعمت، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کیا آپس میں ان تین بات کا کیا تعلق ہے؟ پھر سے غور کریں، بعد میں بھی تدبر کیجیے گا۔ اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ دشمن کیسا تھا؟ پیڑھی در پیڑھیوں کو کاٹا تھا اس نے۔ جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے ہو گئے اس کے بعد تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے سے ذبح کرنا اس کا چالو تھا۔ ایسا ظلم کہ تم کو صرف اینٹ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، اور عورتوں کو ہماری خدمت کے لیے تم ہمارے راج محل میں پہنچا۔ ایسی بدتمیزی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں پہ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ کس نے نجات دی؟ غور کریں کیسے نجات ملی۔ صرف دو توحید پرست اٹھے، اللہ رب العزت نے مصر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، سب کو گھر سے نکلوا بھی دیا، اور جتنے دشمن تھے ان کو پانی میں لا کے ڈبا ڈبا کر کے مار ڈالا۔ احد اور جنگ بدر میں مکہ سے نکل کر کے یہ پہنچے احد کے مقام پر اور بدر کے مقام پر، اور وہاں جا کر کے یہ تہس نہس کیے گئے۔ یہ ساری کہانی اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے، اور آج بھی ہم سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہوگا۔ اگر ہم نبی کے متبعین ہو جاتے ہیں اور توحید کا اعلان کر دیتے ہیں اور توحید پر جمے رہتے ہیں، اللہ کی مدد آنا ہی آنا ہے۔ تو اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تم پر تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی، اور دوسرا انعام جو اس سے بڑا انعام تھا وہ انعام کے طور، اور ہم نے تم سے طور کے دائیں جانب کا وعدہ کیا، مطلب طور پہ بلائے جانے کا وعدہ کیا۔ ان کو سب کو اللہ نے بلایا تھا طور پہ آ جانا، اے موسیٰ ان کو لے کر کے۔ کیوں آ جانا؟ تورات دینے کے لیے، یعنی اللہ کی وحی اب آئے گی تم پر۔ اور تیسری بات، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کیوں ایسا؟ من اور سلوہ اس کے پہلے تو نہیں نازل ہوا۔ اس سے پہلے تو جتنی بھی قومیں، جتنے بھی نبی آئے تھے، ان کو ہل چلانا تھا، دانا لگانا تھا، پودے نکلیں گے، پھر اس کے اندر سے فصل نکلے گی، پھر یہ کھائیں گے۔ پانی کے لیے ان کو کنواں کھودنا تھا، گھر کے لیے انہیں چھت بنانا تھا۔ نہ ان کو گھر بنانے کی ضرورت، نہ کھانا بنانے کی ضرورت، نہ کھیتی لگانے کی ضرورت، پورا کھانا ان کا ریڈی میڈ آسمان سے اترے گا۔ ظالم قوم سے ان کو نجات بھی دی گئی۔ اور تیسری چیز اللہ نے بیچ میں کہا کہ ہم تمہیں تورات دینے والے ہیں، یعنی طور کے پاس بلانے والے ہیں۔ کیا کنیکشن ہے یہ تین بات کا؟ اس کا کنیکشن کلام سے ہی ہے کہ جو احکام تمہارے اوپر نازل ہونے والے ہیں، یہ فیسلٹی تم کو دے دی گئی ہے، اب اس احکام کو سیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، اور پوری دنیا کے اوپر اس کو امن و امان کو پھیلا دو۔ اس لیے یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ اب تمہیں نہ کھودنا ہے، ایک پتھر پہ لاٹھی مارو 12 چشمے نکل جائیں گے۔ ایک بادل کو پہنچا دیا، وہ ان کے لیے چھت بن گیا، اور من و سلوہ اتر گیا۔ ایک ہی کام کرنا تھا کہ نبی کی اچھی طریقے سے اطاعت کرنا تھا، اچھی طریقے سے سیکھنا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 81۔ ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزیں رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو، تم پر میرا غضب اترے۔ مطلب تم نے اگر شرکشی کی، اس کے بعد اب شرکشی کیا ہو سکتی؟ شرکشی تو ایک ہی ہو سکتی ہے کہ جو توریت آئی ہے اس کو تم لینے سے انکار کر دو، اس کے احکام کو بدل دو، اس کو ماننے سے انکار کر دو، اس کو سیکھنے سے انکار کر دو، اس کو سمجھنے سے انکار کر دو، تو شرکشی کی تو عذاب اترے گا۔ اور جس پر میرا غضب اترے تو یقیناً وہ تباہ ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں آپ بنی اسرائیل، یہودیوں کو اللہ رب العزت کس طریقے سے تباہ اور برباد کرتے چلا رہا ہے۔ ابھی پھر سر اٹھائے ہیں لیکن بہت جلد ان کا خاتمہ ہے۔ آیت نمبر 82۔ اور بے شک، یہ آج کی کلاس کی آخر آیت، اور اس میں 3 نکات ہیں بہت اہم۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا
اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہ بنی اسرائیل کیا کیا کرنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا حرکت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اللہ تو کس کو بخشنے والا ہے؟ تو اللہ یہاں پہ جواب دیتا ہے، آیت پھر سے سنیں، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں اس کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں، اس کے لیے جس کے اندر یہ 3 خوبی ہوگی۔ کیا کیا خوبی ہے؟ اس کے لیے جو توبہ کرے، سب سے پہلے کہ وہ توبہ کرے، یعنی اپنے گناہ کو تسلیم کر لے، اپنے گناہ کو وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، ایکسپٹ کر لے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہوں، میں مجرم ہوں، تو توبہ کر لے۔ دوسرا ایمان لے آئے۔ دوسرا کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پہ، مرنے کے بعد کی زندگی پہ، نبیوں پر اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کی بنیاد جو ہے، اور باقی اللہ کے ہر حکم پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس کے بعد کیا؟ سب سے پہلے توبہ، یعنی گناہ کو قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے۔ دوسرا ایمان لے آئے۔ تیسرا نیک عمل کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت، اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی اطاعت ایمان کی موجودگی میں، یہ ہوتے ہیں نیک عمل۔ نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے، استقامت۔ ایسا نہیں کہ رمضان تو رمضان مسلمان ہو گئے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے مسلمان ہو گئے، مسجد کے اندر پہنچے مسلمان ہو گئے صاحب، مسجد کے باہر نکلے پھر وہی تھوڑے سے یہودی، تھوڑے سے نصرانی، تھوڑے سے مجوسی۔ تو وہ ایمان پر، ہدایت پر رہے، یعنی جو اللہ رب العزت کی ہدایت ہے۔ ہدایت کیا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ تم سب زمین پہ اتر جاؤ اور جب کبھی میری ہدایت تم پر پہنچے، یعنی اللہ کی وحی تم پر پہنچے، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ جو کر لے گا، اللہ نے فرمایا اور بے شک میں ان کے لیے بخشش کرنے والا ہوں۔ کتنے بھی گناہ کر لے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، عمل کرتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کرتا ہے ایمان کی موجودگی میں، اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اس پر استقامت رکھتا ہے، موت تک استقامت رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ 4 اہم پوائنٹ یہاں پہ بتائے گئے توبہ کے قبولیت کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے عذاب آئے ہیں، اور یہ عذاب آ چکے ہیں اللہ رب العزت کے کلام کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ تم نے گناہ کیے ہو، تم عذاب میں ملوث ہو چکے ہو، اب تم سچے طور پر اقرار کر لو کہ ہم مجرم ہیں، ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ہم نے نبی کے حکم کو نہیں سیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں جانا، اور ہم نے نافرمانی کی ہے۔ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ ایمان کیسا؟ ایمان کی صفات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جادو کرتے تھے پہلے، لیکن جب یہ ایمان کے اندر آئے تو ان کا کلام کیسا ہو گیا، ان کی جرأت اور بہادری، اور انہوں نے کس طریقے سے اسٹیٹمنٹ رکھا اپنا۔ یہ ہوتا ہے ایمان والا، کہ ایمان والا دنیا کو تیاگ دیتا ہے لیکن ایمان کو نہیں تیاگتا۔ تو ایمان لے آؤ، پھر عمل صالح کر لو، جو شریعت ہے اس کے اوپر تم عمل کر لو، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس کے اوپر تم قائم رہو، تو اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طور پہ توبہ کرنے والے ہو جائیں، صحیح طور پہ ہم اطاعت کرنے والے ہو جائیں، اور صحیح طور پہ ہم ایمان لانے والے ہو جائیں، صحیح طور پہ یعنی اخلاص کے ساتھ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ اور اللہ تو ہمیں اس دین پر کامل رکھ، ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔